अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब तो खैरियत से होंगे। तो आज पीरे कामिल की एपिसोड 15 स्टार्ट करेंगे। उस दिन वो घर वापस आकर अपने कमरे में बंद होकर रोती रही। तहरीम की बातों ने उसे वाकई बहुत दिल बर्दाश्त और मायूस किया था। हाशिम मुबीन अहमद उस दिन शाम को ही ऑफिस से घर वापस आ गए। वापस आने पर उन्हें सलमा से पता चला कि अम्मामा की तबीयत ख़राब है। वो उसका हाल अहवाल पूछने के लिए उसके कमरे में चले आए। अम्मामा की आंखें सूजी हुई थीं। हाशिम मुबीन हैरान रह गए। क्या बात है अम्मामा? उन्होंने अम्मामा के करीब आकर पूछा। वो उठकर बैठ गई और कुछ बहाना करने की बजाय बेइख्तियार रोने लगी। हाशिम कुछ परेशान होकर उसके करीब बेड पर बैठ गए। क्या हुआ अम्मामा? तहरीम ने आज स्कूल में मुझसे बहुत बदतमीज़ी की है, उसने रोते हुए कहा। हाशिम मुबीन ने बेइख्तियार एक इत्मीनान भरी सांस ली। फिर कोई झगड़ा हुआ है तुम लोगों में? बाबा, आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है, अम्मामा ने बाप को मुतमईन होते देखकर कहा। बाबा, उसने वो बाप को तहरीम के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू बताती गई। हाशिम मुबीन के चेहरे की रंगत बदलने लगी। तुमसे किसने कहा था तुम स्कूल किताबें लेकर जाओ उन्हें पढ़ाने के लिए? उन्होंने अम्मामा को डांटते हुए कहा। मैं उनकी गलतफहमियां दूर करना चाहती थी, अम्मामा ने कदरे कमज़ोर लहजे में कहा। तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी किसी की गलतफहमियां दूर करने की? वो हमारे घर नहीं आती तो ना आए। हमें बुरा समझती हैं तो समझती रहें, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हाशिम मुबीन ने उसे समझाते हुए कहा। मगर अब तुम्हारी इस हरकत से पता नहीं वो क्या समझेंगी, किस किस को बताएंगी कि तुमने उसे वो किताबें देने की कोशिश की। खुद उसके घर वाले भी नाराज़ होंगे। मामा हर एक को ये बताते नहीं फिरते कि तुम क्या हो, ना ही अपने फ़िरके के बारे में बहस करते हैं। अगर कोई बहस करने की कोशिश भी करे तो हाँ में हाँ मिला देते हैं, वरना लोग ख्वाह मख्वाह फजूल तरह की बातें करते हैं और फजूल तरह के शुबहात में मुब्तला होते रहते हैं, उन्होंने समझाया। मगर बाबा, आप भी तो बहुत सारे लोगों को तबलीग करते हैं, अम्मामा ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। फिर मुझे क्यों मना कर रहे हैं? मेरी बात और है, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों में मज़हब की बात करता हूँ जिनसे मेरी बहुत बेतकल्फ़ी हो चुकी होती है और जिनके बारे में मुझे ये महसूस हो कि उन पर मेरी तरग़ीब और तबलीग का असर हो सकता है। मैं 2-4 दिन की मुलाकात में किसी को किताबें बांटना शुरू नहीं हो जाता, हाशिम मुबीन ने कहा। बाबा, उनसे मेरी दोस्ती 2-4 दिन की नहीं है, हम कई सालों से दोस्त हैं, अम्मामा ने एतराज़ किया। हाँ, मगर वो दोनों सैयद हैं और दोनों के घराने बहुत मजहबी हैं, तुम्हें ये बात जहन में रखनी चाहिए थी। मैंने तो सिर्फ उन्हें अपने फ़िरके के बारे में बताने की कोशिश की थी ताकि हमें वो गैर मुस्लिम तो ना समझें, अम्मामा ने कहा। अगर वो हमें गैर मुस्लिम समझते हैं तो हमें भी क्या फ़र्क पड़ता है, वो ख़ुद गैर मुस्लिम हैं, हाशिम मुबीन ने बड़ी अकीदत से कहा। वो तो ख़ुद गुमराही के रास्ते पर हैं। बाबा, वो कह रही थी कि आपको गैर मुल्की मिशन से रुपया मिलता है, NGO से रुपया मिलता है ताकि आप लोगों को हमारे फ़िरका का पैरोकार बनाएं। हाशिम मुबीन ने तनफ़ुर से गर्दन को झटकाया। मुझे सिर्फ अपनी जमात से रुपया मिलता है और वो भी वो रुपया होता है जो हमारी अपनी कम्युनिटी अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क से इकट्ठा करती है। हमारे पास अपने रुपए की क्या कमी है? हमारी अपनी फैक्ट्रीज़ नहीं हैं क्या? और अगर मुझे गैर मुल्की मिशंस और NGO से रुपया मिले भी तो मैं बड़ी खुशी से लूँगा। आखिर इसमें बुराई क्या है? दीन की खिदमत कर रहा हूँ। और जहाँ तक अपने मज़हब की तरवीज और तबलीग की बात है तो इसमें भी क्या बुराई है? अगर इस मुल्क में ईसाइयत की तबलीग हो सकती है तो हमारे फ़िरके की क्यों नहीं? हम तो वैसे भी इस्लाम का एक फ़िरका हैं, लोगों को राह हिदायत पर लाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, हाशिम मुबीन ने बड़ी तफसील के साथ बयान किया।
مگر تم لوگوں سے اس معاملے پر بات مت کیا کرو، اس بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی ہم اقلیت میں ہیں، جب اکثریت میں ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کے لوگ اتنی بے خوفی کے ساتھ اس طرح بڑھ بڑھ کر بات نہیں کر سکیں گے، پھر وہ اس طرح ہماری تذلیل کرتے ہوئے ڈریں گے، مگر فی الحال ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ بابا، آئین میں ہمیں اقلیت اور غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جب ہم اسلام کا ایک فرقہ ہیں تو پھر انہوں نے ہمیں غیر مسلم کیوں ٹھہرایا ہے؟ ماما کو تحریم کی کہی ہوئی ایک اور بات یاد آئی۔ یہ سب مولویوں کی کارستانی تھی، اپنے اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ سب ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہماری تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی تو پھر ہم اپنی مرضی کے قوانین بنوائیں گے اور اس طرح کی تمام ترمیمات کو آئین میں سے ہٹا دیں گے، ہاشم الدین نے پرجوش انداز میں کہا۔ اور تمہیں اس طرح بے وقوفوں کی طرح کمرے میں بند ہو کر رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاشم الدین نے اس کے پاس اٹھتے ہوئے کہا۔ ماما انہیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ تحریم کے ساتھ وہ اس کی دوستی کا آخری دن تھا اور اس میں تحریم سے زیادہ خود اس کا رویہ وجہ تھا۔ وہ تحریم کی باتوں سے اس حد تک دل برداشتہ ہوئی تھی کہ اب تحریم کے ساتھ دوبارہ پہلے جیسے تعلقات قائم رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ خود تحریم نے بھی اس کی اس خاموشی کو پھلانگنے یا توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاشم الدین احمد احمدی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے بڑے بھائی اعظم الدین احمد بھی جماعت کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے پورے خاندان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام افراد بہت سال پہلے اس وقت قادیانیت اختیار کر گئے تھے جب اعظم الدین احمد نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ جن لوگوں نے قادیانیت اختیار نہیں کی تھی وہ باقی لوگوں سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ اپنے بڑے بھائی اعظم الدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہاشم الدین نے بھی یہ مذہب اختیار کر لیا۔ اعظم الدین ہی کی طرح انہوں نے اپنے مذہب کے فروغ اور تبلیغ کے لیے کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ 10-15 سالوں میں وہ دونوں بھائی اس تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بے تحاشا پیسہ کمایا اور اس پیسے سے انہوں نے سرمایہ کاری بھی کی، مگر ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تحریک کی تبلیغ کے لیے میسر ہونے والے فنڈز ہی تھے۔ ان کا شمار اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا۔ بے تحاشا دولت ہونے کے باوجود ہاشم اور اعظم الدین کے گھر کا ماحول روایتی تھا۔ ان کی خواتین باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان خواتین پر ناروا پابندیاں یا کسی قسم کا جبر رواں رکھا گیا تھا۔ اس مذہب کی خواتین میں تعلیم کا تناسب پاکستان میں کسی بھی مذہب کے مقابلے میں ہمیشہ ہی زیادہ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اعلیٰ تعلیم بھی معروف اداروں سے حاصل کی۔ امامہ بھی اسی قسم کے ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ وہ یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں، اور اس نے ہاشم الدین کو بھی کسی قسم کے مالی مسائل سے گزرتے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے تحریم کی یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اس کے خاندان نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ مذہب اختیار کیا۔ غیر ملکی مشنز اور بیرون ملک سے ملنے والے فنڈز کا الزام بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ہاشم الدین اور اس کے مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرتے ہیں اور تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہیں، مگر یہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی اس سلسلے میں اپنے تایا اور والد کی سرگرمیوں کو دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کے نزدیک یہ کام ایسا تھا جو اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے کر رہے تھے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کئی بار مذہبی اجتماع میں بھی جا چکی تھی اور سرکردہ رہنماؤں کے لندن میں سیٹلائٹ کے ذریعے ہونے والے خطبات کو بھی باقاعدگی سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی۔ تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے اس نے کبھی اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے اپنا فرقہ ایسا ہی تھا جیسے اسلام کا کوئی دوسرا فرقہ۔ اس کی برین واشنگ بھی اسی طرح کی گئی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ صرف وہی سیدھے راستے پر تھی، بلکہ وہی جنت میں جائیں گے۔
اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اسے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ بتائے کہ وہ دراصل کیا ہیں۔ اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ 1974 میں انہیں پارلیمنٹ نے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی یہ مذہبی داؤ میں آ کر کیا جانے والا ایک سیاسی فیصلہ ہے، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی وہ اپنے مذہب کا مطالعہ تھا۔ تبلیغی مواد کے علاوہ، ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس مذہب کے ماننے والے مقدس سمجھتے تھے، اس نے اور بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور بنیادی طور پر اسی زمانے میں اس کی الجھنوں کا آغاز ہوا۔ مگر کچھ عرصہ مطالعہ کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن میں جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد اسجد سے اس کی منگنی ہو گئی۔ وہ اعظم مبین کا بیٹا تھا۔ یہ اگرچہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود امامہ اور اسجد کی پسند اس رشتے کا باعث بنی تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد اسجد کے لیے امامہ کے دل میں خاص جگہ بن گئی تھی۔ اپنی پسند کے شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگٹ میڈیکل میں ایڈمیشن تھا، اور اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پہنچ اتنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پر نہ بھی ہوئی تب بھی وہ اسے میڈیکل کالج میں داخل کروا سکتے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو بھی وہ بیرون ملک جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔